اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلامی کویت کے معزز دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دیگر دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ آپ کو معلوم ہے روزانہ کی بنیاد پر معلوماتی موضوعات لے کر آتے ہیں، اور آج کل جو موضوع چل رہا ہے وہ سلطنت عثمانیہ کے عظیم سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ہے۔ 2 پارٹ بن چکے، آج 3rd پارٹ کی باری ہے، اور اس پارٹ کے اندر اسلامی اتحاد اور دیگر دوسری چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ چنانچہ دولت عثمانیہ کے سیاسی پلیٹ فارم پر اسلامی اتحاد کی سوچ پہلی بار سلطان عبدالحمید کے دور حکومت میں آئی، اور 1876 میں دولت عثمانیہ کے تخت نشین ہونے کے بعد اس نے باضابطہ طور پر ایک تحریک کی صورت اختیار کی۔ سلطان عبدالحمید کو جب سکھا سانس لینا نصیب ہوا اور مغرب زدہ ذہنیتوں سے اسے خلاصی ملی اور اس نے حکومت کی باغ دوڑ پوری طرح اپنے ہاتھ میں لے لی، تو اسلامی اتحاد کی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ سلطان عبدالحمید سمجھتے تھے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی واحد صورت یہ ہے کہ انہیں ذہنی اور فکری لحاظ سے ہم آہنگ کیا جائے۔ انہوں نے اپنی یادداشتوں میں اخوت اسلامی کے رشتوں کو مضبوط کرنے اور چین، ہندوستان، افریقہ وغیرہ علاقوں کے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے اسلامی اتحاد کے قیام کی اہمیت پر بڑا زور دیا۔ سلطان عبدالحمید تو ایران سے بھی خیر سگالی کے تعلقات چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ خیر سگالی کے تعلقات کا نہ ہونا ایک افسوسناک امر ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ انگریزوں اور روسیوں کے اسلامی علاقوں کی طرف بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں، تو اس کی واحد صورت یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے قریب آ جائیں۔ سلطان عبدالحمید نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ دولت عثمانیہ کے ساتھ انگلستان کے تعلقات عثمانیہ وحدت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ چنانچہ عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اسلام اور مسیحیت 2 الگ الگ نظریے ہیں، ان دونوں کو ایک تہذیب میں جمع کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے ان کا خیال ہے کہ انگریزوں نے مصریوں کے ذہنوں کو خراب کر دیا ہے، کیونکہ بعض مصری باشندے قومیت کو دین پر فوقیت دے رہے ہیں اور یہ نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ مصری تہذیب کے ساتھ پوری تہذیب کا امتزاج ممکن ہے۔ انگریز چاہتا ہے کہ اسلامی علاقوں میں قومیت پر مبنی نظریات قبولیت اختیار کریں تاکہ میری حکومت کو نقصان پہنچے۔ نیشنلزم کی سوچ مصر میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ مصر کے ماڈرن لوگ دراصل انگریزوں کے ہاتھ میں کھلونا بن چکے ہیں۔ وہ اسلامی سلطنت کو ڈاواڈول دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ خلافت پر سے لوگوں کے اعتماد کو ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ سلطان خلافت کے بارے انگریزی سوچ کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں، انگریزی مجلہ نے کہا ہے کہ ضروری ہے کہ جزیرہ عرب انگریزوں کی حمایت میں آ جائے، اور ضروری ہے کہ مسلمانوں کے مقدس مقامات پر انگریز قابض ہو جائیں۔ انگریز کے سامنے 2 چیزیں تھیں، ایک اسلام کے اثرات کو کم کرنا اور دوسرا یورپی تہذیب کو اسلامی معاشروں میں ترویج دینا۔ اس لیے انگریزوں نے کوشش کی کہ مصر کے خدیوی کو مسلمانوں کا خلیفہ بنائیں، لیکن کوئی سچا مسلمان اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ نہیں بن سکتا۔ اس کی وجہ انہوں نے جنیوا سے تعلیم کی ابتدا کی ہے اور فینا میں اس کی مکمل کیا ہے، اور اس شخصیت میں کافروں کا رنگ جھلکتا ہے۔ جب انگریزوں نے یہ تجویز پیش کی کہ شریف مکہ حسین اور خلیفۃ المسلمین ہونا چاہیے، تو سلطان عبدالحمید ثانی نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ان میں یورپی ملکوں کے خلاف لڑنے کی طاقت نہیں، لیکن یہ بڑی طاقتیں خلاف کے اسلحہ سے لرزہ ضرور ہیں، اور انہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ مسلمان خلافت کے جھنڈے کے نیچے جمع نہ ہو جائیں، اسی لیے وہ دولت عثمانیہ کو ختم کرنے پر اتفاق کر چکے ہیں۔ دولت عثمانیہ میں مختلف نسلوں کے لوگ بسے ہیں، ترک، عرب، البان، بلغار، یونانی، زنگی اور کئی دوسری نسلوں کے لوگ، لیکن مختلف رنگ و نسل کے باوجود وحدت اسلامی نے انہیں ایک خاندان کی حیثیت سے اسلامی جھنڈے کے نیچے متحد کر دیا ہے۔ سلطان عبدالحمید کو یقین تھا کہ اسلامی دنیا کی وحدت کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، بلکہ انہیں مسلمانوں کے اتحاد پر مکمل یقین تھا۔ وہ کہتے ہیں، دنیا کے تمام علاقوں میں بسنے والے مسلمانوں کے درمیان ہم آہنگی اور ربط و ضبط بہت ضروری ہے۔ ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ مستقبل میں اپنی بقا کی اگر ہمیں کوئی صورت نظر آتی ہے تو وہ ہے کہ ہم سب یکجا ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جائیں۔ صرف اسی صورت میں ہم کفار کی گردن کو دبوچ سکتے ہیں۔ اسلامی اتحاد کی سوچ کے ذریعے سلطان عبدالحمید کے بقول ہم درجہ ذیل اہداف
پورے کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، مغربی ثقافت و تہذیب پر فریفتہ لوگوں کا راستہ روکنا جو اسلام کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، جنہوں نے انتظامی اور حساس سیاسی کلیدی اسامیوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ لوگ تمام اسلامی علاقوں میں بالعموم اور دولت عثمانیہ میں بالخصوص موجود ہیں۔ اسلامی اتحاد کے قیام کے ذریعے ہم ان لوگوں کا راستہ روک سکتے ہیں اور اس اسلامی اتحاد میں مسلمان شامل ہو کر ان کی جگہ لے کر اسلامی علاقوں سے انہیں دور کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، یورپ کے استعماری ملکوں اور روس کا راستہ روکنا جو اس کوشش میں ہے کہ مسلمان کبھی بھی اکٹھے نہ ہوں تاکہ ان کی توسیع پسندانہ سوچ کی تکمیل ہو سکے۔ اسلامی اتحاد ان لوگوں کا راستہ روکنے کا واحد مؤثر ذریعہ بن سکتا ہے۔ نمبر 3، جدید اسلامی اتحاد عالمی سیاست پر اپنے اثرات مرتب کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، اس بات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ مسلمان ایک ایسی سیاسی اور عسکری قوت ہیں جو روس اور یورپ کی تہذیبی، فکری اور سیاسی یلغار کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ نمبر 5، دولت عثمانیہ اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکتی ہے اور بحیثیت خلافت اسلامیہ کے اپنا کردار ادا کرنے کی اہلیت حاصل کر سکتی ہے۔ اسلامی اتحاد کے ذریعے یہ ہر میدان میں جدید علمی اداروں کے قیام اور ان کو مؤثر بنانے میں کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ اس سے اس کا رعب و دبدبہ دوبارہ اسے حاصل ہو سکتا ہے اور یہ دوسرے اسلامی علاقوں کے لیے ایک تاریخی سبق بن سکتی ہے۔ سلطان عبدالحمید فرماتے ہیں کہ سیاسی ڈھانچہ کو مضبوط کرنا اور اسلامی معاشروں کو فکری لحاظ سے طاقتور بنانا، کسی علاقے کو مورد الزام ٹھہرانے اور اس زمین پر فکری اور معاشرتی حوالے سے ایک انجانے ڈھانچے کو تشکیل دینے سے بہتر ہے۔ نمبر 6، منصب خلافت کا احیاء تاکہ یہ ایک طاقتور ادارہ کی حیثیت حاصل کر جائے۔ محض نام کی خلافت جیسا کہ گزشتہ کچھ عرصہ سے چلا آ رہا ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے صرف سلطان ہی اکیلا مغربی توسیع پسندی اور استعماریت کا مقابلہ کرنے کا ذمہ دار نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں کو خارجی اور داخلی ہر دو دشمنوں سے چکنا ہونا چاہے اور اپنے اندر فکری وحدت پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ چنانچہ برطانوی مورخ آرلینڈ اپنی گفتگو میں اس بات کی طرف یوں اشارہ کرتا ہے کہ سلطان عبدالحمید کی کوشش تھی کہ دنیا کے تمام مسلمان ایک ہی جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں۔ ان کی سیاسی پالیسی کا اہم ترین ہدف ملت اسلامیہ کو متحد کرنا تھا۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ تمام مسلمان مل کر مغربی دنیا کے خلاف جنگ آزما ہوں، وہ مغربی دنیا جن کا ہدف عالم اسلام ہے۔ سلطان عبدالحمید نے اس دور میں جتنے وسائل تھے تمام کو بروئے کار لاتے ہوئے عالم اسلام کی مختلف نسلوں سے ایسے مبلغ اور داعی تیار کیے جنہوں نے عالم اسلام کے کونے کونے میں جا کر اتحاد بین المسلمین کے لیے کوششیں کیں۔ علماء، سیاسی میدان کی نمایاں شخصیات اور مبلغین نے دنیا کے مختلف اسلامی ملکوں کے مسلمان معاشروں سے ربط و ضبط پیدا کیا اور ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی۔ انہیں خلیفۃ المسلمین کے نظریات سے باخبر کیا کہ وہ کس طرح علوم اسلامیہ کی نشر و اشاعت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کس طرح انہوں نے ملک کے اندر اور باہر اسلامی تعلیمات کے لیے مراکز قائم کرنے کی سبیل کی ہے، اسلام کی بنیادی کتب کی طباعت کی گئی ہے اور دولت عثمانیہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عربی زبان کو ملک کی سرکاری زبان کا درجہ دینے کی کوشش کی گئی ہے، یا دوسرے لفظوں میں دولت عثمانیہ کو عربی سلطنت بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مساجد کی خوب دیکھ بھال کی گئی، مدارس قائم کیے گئے، ان میں ضروری ترامیم کی گئیں یا انہیں نئے سرے سے بنایا گیا۔ عالم اسلام میں مساجد کے احیاء کے لیے کوششیں کی گئیں۔ دولت اسلامیہ کے مختلف علاقوں کے درمیان رابطہ پیدا کرنے کے لیے خصوصی اہتمام کیا گیا۔ عرب قبائل کے سرداروں کو دولت عثمانیہ کی وفاداری کی طرف لایا گیا۔ دارالخلافہ میں قبائلی سرداروں کے بچوں کے لیے مدرسہ تعمیر کیا گیا، انہیں تنظیمی امور کی تعلیم دی گئی۔ صوفی ترک کے شیوخ کی ہمدردیاں حاصل کی گئیں۔ اسلامی اتحاد کے لیے اسلامی صحافت سے استفادہ کیا گیا۔ بعض کتابیں بھی شائع ہوئیں تاکہ اس اتحاد کی دعوت کا وسیلہ بنے۔ دولت عثمانیہ میں تکنیکی اور علمی ترقی کے آگے بڑھانے کے لیے خصوصی خطوط پر کام ہوا اور جس قدر ضروری تھا بعض نئی چیزوں کو متعارف کرایا گیا۔ ملت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے علماء اور مبلغین کی ایک جماعت نے اسلامی اتحاد کی دعوت پر لبیک کہا، جیسے جمال الدین افغانی، مصر سے مصطفیٰ کامل، شام سے ابوالہدیٰ حسیادی، سائبیریا سے عبدالرشید ابراہیم اور لیبیا سے سنوسی تحریک وغیرہ۔ جمال الدین افغانی نے سلطان عبدالحمید کی اسلامی اتحاد کی دعوت کی پوری طرح تائید کی اور سلطان کی توقع سے کہیں زیادہ تجاویز پیش کی۔ سلطان عبدالحمید کے پیش نظر صرف اتنی بات تھی کہ اس طرح اسلامی معاشروں کے درمیان مرکزیت پیدا ہو جائے گی اور وہ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ وحدت بیک وقت فکری اور عملی ہوگی جس کی وجہ سے خلافت کو پھر سے رعب و جلال اور قوت حاصل ہو جائے گا۔
لیکن افغانی نے یہ سکیم پیش کی کہ صرف اہل سنت کا اتحاد کافی نہیں، بلکہ اہل سنت اور اہل تشیع کا باہمی اتحاد بھی ضروری ہے۔ سلطان عبدالحمید کے پیش نظر صرف اتنی بات تھی کہ یہ دونوں دھڑے عالمی استعماریت کا سامنا کرنے کے لیے سیاسی اعتبار سے ایک ہو جائیں۔ سلطان عبدالحمید نے افغانی سے بہت زیادہ استفادہ کیا اور اسلامی اتحاد کے قیام کی راہ میں ان کی تجاویز کو بڑی اہمیت دی۔ ہاں، سلطان اور افغانی کی سوچ میں کچھ اختلاف تھا، جس کی وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 1، افغانی مسلمانوں کی وحدت کے مسئلے پر یقین رکھتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سلطان عبدالحمید کے خلاف اٹھنے والی تحریکوں کی بھی تائید کرتا تھا، جس میں بہت سے ترک قومیت کے حامل افراد اور عثمانی موجود تھے۔ نمبر 2، افغانی ایک طرف اگر اسلامی معاشروں کی وحدت کی دعوت دیتا تھا اور کہتا تھا کہ مسلمانوں کو ایک سیسہ پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک ہو کر یورپ کے ان ملکوں کا مقابلہ کرنا چاہیے جو دولت عثمانیہ کو تقسیم کرنے کے لیے کوشاں ہیں، تو دوسری طرف اس نے فرانسیسی استعمار پر کسی قسم کی نکتہ چینی نہ کی اور اس کے خلاف اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہ لایا۔ حالانکہ سلطان عبدالحمید شمالی افریقہ میں فرانسیسیوں کے خلاف برسر پیکار تھا اور اسے ضرورت تھی اس کی اخلاقی مدد کی جائے۔ نمبر 3، جمال الدین افغانی نے انگریزی استعماریت پر سخت نکتہ چینی کی، جبکہ سلطان عبدالحمید نے ذکر کیا کہ عثمانی خبر رساں ایجنسی نے اس منصوبے کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے جسے انگریزی وزارت خارجہ نے تیار کیا ہے، اور جمال الدین افغانی اس سکیم کو تیار کرنے میں بلنت نامی انگریز کے شریک کار ہیں۔ اس منصوبے کا مقصد سلطان عبدالحمید کو حکومت سے برطرف کرنا اور عثمانیوں کو بالعموم سیاست کے میدان سے الگ کرنا تھا۔ بلنت نامی انگریز انگریزی وزارت خارجہ میں کام کرتا تھا۔ اس نے مستقبل الاسلام کے نام سے ایک کتاب کی تالیف کی جس میں لوگوں کو اعلان عثمانیوں سے خلافت چھین لینے اور عربوں کی تقلید کی ترغیب دی۔ مصر میں ملی تحریک کے قائد مصطفیٰ کامل پاشا نے اپنی مشہور کتاب المسئلۃ الشرقیہ میں بلنت کی تردید کی اور کہا، دوسری باتوں کے علاوہ مستقبل الاسلام نامی کتاب کے مؤلف محترم کا خیال ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی قوم کی امیدوں کی ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں کہ اسلام کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ اپنی مملکت انگریزوں کے حوالے کر دیں، بلکہ خلیفہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ انگریز بن جائیں۔ نمبر 4، باوجود اس کے کہ روسی اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے، دولت عثمانیہ کے خلاف روس نے کئی جنگیں کی تھی اور بہت سارے عثمانی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ سید جمال الدین افغانی کا موقف روس کی توسیع پسندی کے بارے بڑا عجیب تھا اور یہ موقف اسلامی اتحاد کے مقاصد سے متصادم تھا۔ افغانی ہندوستان میں روس کے فعال کردار اور اہم مقاصد کی حمایت کرتا تھا اور اسے ترغیب دیتا تھا کہ وہ ہندوستان پر قبضہ کر لے۔ افغانی کو ہندوستان پر روس کے قابض ہو جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ روس کو نصیحت کرتا تھا کہ اس کے لیے وہ محفوظ ترین راستوں پر چلے اور اس پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آسان ترین طریقہ استعمال کرے، اور وہ محفوظ اور راستہ اور آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ روس فارسیوں سے مدد حاصل کرے اور افغانیوں کو کام میں لائے تاکہ ہندوستان کے علاقے اس کے ہاتھ پر فتح ہو جائیں۔ اس سلسلے میں اسے اتنا کرنا پڑے گا کہ ان دونوں علاقوں کے رہنے والوں کو مال غنیمت میں حصہ دینا ہوگا اور انہیں منفعت میں شریک کرنا پڑے گا۔ نمبر 5، علماء سنبھول اور جمال الدین بغدادی کے درمیان عقیدہ کا بھی اختلاف رہا۔ الشیخ خلیل فوزی کی کتاب السیوف القواطع اسی دوران سامنے آئی جس میں افغانی کے عقائد پر اعتراض کیا گیا تھا اور افغانی نے اس کا کوئی جواب نہ دیا تھا۔ یہ کتاب عربی زبان میں تھی جسے مصر میں ترکی زبان میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ سلطان عبدالحمید تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے کی طرف راغب تھا کیونکہ وہ اپنے وزیروں، فوجی افسروں اور صدر اعظم کی کرسی پر براجمان لوگوں کے ہاتھوں بہت دکھ اٹھا چکا تھا۔ یہ لوگ جو مغربی افکار و نظریات سے متاثر تھے، ملک میں پوری جمہوریت قائم کرنا چاہتے تھے جو ایک منتخب اسمبلی رکھتی ہو جس میں دولت عثمانیہ میں رہنے والی تمام قوموں کے منتخب نمائندے موجود ہوں۔ یہ لوگ سلطان عبدالحمید کی مخالفت میں یہ دلیل پیش کرتے تھے کہ مسلمان نمائندگان کی تعداد پارلیمنٹ کے جملہ ارکان کا نصف ہے، جبکہ جمال الدین افغانی جمہوریت کی طرف مائل تھے اور ایک خاص شخص کے ہاتھ میں تمام اختیارات کے ارتکاز کے حق میں نہیں تھے۔ اس کے علاوہ افغانی آزادی رائے کے حق میں بھی تھے۔ سلطان عبدالحمید نے اپنی یادداشتوں میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ عثمانی افغانی تھا اور اس کا انگریز انٹیلیجنس کے ساتھ تعلق تھا۔ میرے ہاتھ میں ایک پروگرام لگا ہے جسے انگریزی وزارت خارجہ میں موجود ایک ہلڑ باز نے تیار کیا ہے جس کا نام جمال الدین افغانی ہے اور اس کا شریک کار ایک انگریز ہے جس کا نام بلنت ہے۔ اس سکیم میں ان دونوں نے ترکوں کی خلافت کے خاتمے کی تجویز پیش کی ہے اور انگریز کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ وہ امیر مکہ شریف حسین کی خلافت کا اعلان کر دیں۔ میں جمال الدین افغانی کو قریب سے جانتا ہوں، وہ مصر میں تھا، نہایت ہی خطرناک انسان تھا۔ ایک بار اس نے مجھے تجویز دی کہ میں مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کر دوں تاکہ وسیع ایشیا کے تمام مسلمان میرے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں۔
لیکن میں جانتا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ انگریز کا آدمی ہے، بہت ممکن ہے کہ انگریز ہی نے اس شخص کو میرے امتحان کے لیے تیار کیا ہو۔ اس لیے میں نے فوراً اس کی تجویز کو رد کر دیا اور اس نے بلند کے ساتھ اتحاد قائم کر لیا۔ میں نے اسے ابوالہدا سیاوی حلبی کی وساست سے، جسے تمام علاقوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اسم بول بلایا۔ منیف پاشا جو قدیم افغان کا حامی ہے، وہ معروف شاعر اور ادیب عبدالحق حامد وغیرہ نے اس بارے ثالثی کی۔ جمال الدین اسمبول آیا اور اس کے بعد میں نے اسے یہاں سے باہر جانے کی اجازت نہ رہی۔ یہ بات کہ جمال الدین افغانی کی رائے سلطان عبدالحمید کے بارے کیا تھی، وہ کہتے ہیں کہ سلطان عبدالحمید کی شخصیت کا اگر ان کی ہم اثر چار نابغہ روزگار شخصیتوں کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو بھی ان کا پلڑا بھاری رہے گا۔ سلطان فہم و فراست، معاملہ فہمی، سوجھ بوجھ اور اپنے ہم جلیسوں کو قائل کرنے میں بہت آگے ہیں۔ بلا شبہ جب وہ مغربی ملکوں کی طرف پیش آمدہ مشکلات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کی گفتگو سننے والے تمام لوگ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، اور وہ تمام لوگ جو ان کی مجلس سے اٹھ کر باہر آتے ہیں ان کی شخصیت اور سیرت و کردار سے متاثر ہو چکے ہیں اور ان کے دلائل سے ان کی تسلی ہو چکی ہے، خواہ وہ بادشاہ ہوں، امیر ہو، وزیر ہوں یا سفیر۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ سیاسی امور کی باریکیوں سے واقف ہیں، مغربی ممالک کے اہداف کو بخوبی جانتے ہیں، ملک کو بیرونی خطرات سے بچانے اور مشکلات سے نجات دلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے حیران کیا ہے وہ ان کے تیار کردہ خفیہ ذرائع اور تیز ترین اسباب و عوامل ہے، جن کا مقصد یہ ہے کہ یورپی عثمانی علاقوں پر کوئی متفقہ کارروائی نہ کر سکے۔ انہوں نے مغرب پر اس حقیقت کو عیاں کر دیا کہ دولت عثمانیہ کے حصے بکھرے ہوں گے تو تمام مغربی ملکوں پر ہمہ گیر بربادی آ جائے گی۔ جمال الدین افغانی کہتا ہے جب میں نے سلطان کی بیدار مقصد سارے سوچ، یورپی مکر و فریب کے ابطال کے لیے ان کی ضروری تیاری، پختہ عزائم اور اس ملک کو ترقی دینے کی تیاری دیکھی جس کی ترقی عام مسلمانوں کی ترقی کے مترادف ہے، تو میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ان کی بیعت کر لی۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ مشرق کے اسلامی ممالک یورپ کی بندربان سے بچ نہیں سکتے، یورپی ان ملکوں کو کمزور کرنے اور ان کو بانٹنے کی کوشش ضرور کریں گے اور بالآخر یکے بعد دیگرے ان کو ذلیل کریں گے۔ اس سے بچنے کی واحد صورت یہ ہے کہ مسلمان بیدار ہو جائیں، ان میں ہمہ گیر اتحاد آ جائے اور وہ خلیفہ اعظم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں۔ جمال الدین افغانی کا معاملہ بڑا حیران کن ہے۔ بعض لوگ اس کا دفاع کرتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جو ان پر ایجنٹ ہونے اور ماسونی مجالس کے ساتھ تعلق رکھنے کا الزام لگاتے ہیں۔ مثلاً مصطفیٰ فوزی عبداللطیف غزال کی کتاب دعویٰ جمال الدین افغانی فی میزان الاسلام کے مطابق افغانی امت مسلمہ کی تاریخ جدید میں اس امت کو منہدم کرنے والی شخصیتوں میں سے ایک ہے، جبکہ ڈاکٹر محسن عبدالحمید اپنی کتاب جمال الدین الافغانی المصلح المفترى علیہ میں انہیں ایک مسئلے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں سلطان عبدالحمید جیسے عظیم اور نڈر سپہ سالار اور سلطان عطا فرمائے، جن کے جھنڈے تلے تمام امت مسلمہ اکٹھی ہو کر پوری دنیا میں عالم اسلام کا جھنڈا بلند کرے اور بالخصوص بیت المقدس کو اپنا وطن بنائے۔ آمین بجاہ سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔